پہلا پیار پارٹ 4 میں جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر گئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سکھ پہنچا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دم حیران اور پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلال، میں بھی تم لوگوں کی طرح انجوائے کرنے آئی ہوں۔ ہم تینوں مل کر ایک دوسرے کو سکون پہنچانے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے تھوڑے سے کھل گئے تھے۔ پھر میں نے بھی اپنا سب کچھ لٹا دیا اور جا کے ان دونوں کو جوائن کر لیا۔ اب ہم تینوں لگے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم لوگ ایک دوسرے کو سکون پہنچانے رہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ شمع اور بلال کا چکر کوئی نیا چکر ہے، لیکن جس طریقے سے وہ لوگ کھیل کے ماہر کھلاڑی بنے ہوئے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت پرانا قصہ چلتا رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کر 1 گھنٹے تک ہم لوگ ایک دوسرے سے فون لے چکے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے تقریباً 23 منٹ کا ریسٹ کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ بلال ایک دفعہ اور کرتے ہیں، لیکن شمع کہنے لگی کہ میڈم میں جا رہی ہوں، سو نے آپ اور بلال کر لی، تینوں مل کر کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن شمع کہا کہ مجھے جانا ہے۔ پھر وہ اپنے کپڑے ٹھیک کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر میں نے جا کر کنڈی لگا دی کہ میں بلال کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بلال، تم تو کہتے تھے کہ تمہارے اور شمع کے بیچ کچھ نہیں ہے، کہ یہ شہن، تو پھر یہ کیا ہو رہا تھا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ بلال خاموش۔ میں نے کہا بولو بھی تو بلال کہنے لگا سب میڈم مجھے اس چیز کی طلب ہوتی تھی، آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھتا تھا تیسوت متسار سنگیم تکاس تو دل کرتا تھا کر کے سرٹیکٹ کہ کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کرو تاکہ میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ پھر میں نے شمع پہ نظر رکھنا شروع کر دی اور موقع کی تلاش میں آگے کب شمع مجھے اکیلی ملے تو میں شمع کو لیٹا ہوں۔ پھر ایک رات شمع مجھے کھانا دینے میرے روم میں آئی تو میں نے کہا شمع مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا جی بلال بھائی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ ادھر میرے پاس بیٹھو تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اسے ٹکا کہ شمع کیا تم رات کو 2 بجے میرے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ وہ ایک دم چونک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ بلال بھائی آپ کیا بول رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا شمع یار تمہیں بھی تو اس چیز کی طلب ہوتی ہوگی، نہ تو مجھے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، میں نے کل یار کچھ نہیں ہو سکا، نہ تم کسی کو بتانا، نہ کدی بات نہ میں کسی کو بتاؤں گا، اور اس طرح تمہارا بھی کام چلتا رہے گا اور میرا بھی۔ خاموش کھڑی رہی۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ان کا شمار تو سوچ لو، سوچ کر پھر مجھے بتانا۔ پھر شام روم سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن پھر شام رات کو جو کھانا دینے آئے تو میں نے پوچھا کہ شمع تو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تو شمع نے کہا کہ بلاول نے کافی سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک کی رہے ہو۔ جیسے اس نے یہ لفظ کہے تو میں نے فورا سے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا یہ ہوئی نہ بات، ہم رات کو 2 بجے تمہارا انتظار کروں گا اور گھر میں کھانا کھا کر سو گیا اور موبائل چلاتا رہا اور صبح کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے رات کے 2 بجے شام اپنے وعدے کے مطابق میرے میاں گی، اور پھر ہم نے پہلی دفعہ ایک دوسرے کو سکون پہنچایا تھا۔ وہ میرا بھی پہلی دفعہ تھا اور شمع کا میں پہلی دفعہ تھا، اس لیے ہم دونوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ تب سے ہم دونوں کا کھیل اسی طرح چل رہا تھا، اور آج آپ نے ہم دونوں کو پکڑ لیا تھا۔ اگر آپ دل میں مجھے بتا دیتی کہ آپ مجھے میرے روم میں آئیں گے تو میں شاید آج جمعہ کو بنا کر دیتا اور ہم پکڑے جاتے ہیں۔ طبیعت ٹھیک ہے تو مجھ کو بھی راضی رکھو اور مجھے بھی راضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تمہیں پیسے دیا کرو گی، تم جوس پیا کرو اور تمہیں میں کچھ زیادہ پیسے دوں گی،
تو ان پیسوں سے بادام اور پستیلے کر رکھ دینا، روز کھایا کرو دودھ میں ملا کر تاکہ تمہارے اندر طاقت رہے۔ پھر میں نے کہا کہ چلو بلال تیار ہو جاؤ، ایک اور دفعہ کھیلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں تیار ہو گئے، دوبارہ شروع ہو گئے۔ اب کی بار ہندو تھے تو ہم نے بڑا بہترین طریقے سے ایک دوسرے کو سکون پہنچایا اور کافی دیر تک ہم لوگ لگے رہے، اور پھر ہم دونوں فارغ ہو گئے، اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی، واش روم میں چلی گئی، شاور لیا، لے کر سو گئی۔ صبح مجھے امی نے اٹھایا کہ اسکول نہیں جانا، تم نے نیک جیا میں، بس میں تیار ہو کے ساتھ ہوئی۔ پھر میں تیار ہوں کہ اسکول کا بیگ اٹھا کے ناشتے کی ٹیبل پہ آئیں یا صوبے پہ آئیں۔ ناشتہ کیا اور جیسے ہی گھر سے باہر آئیں تو بلال گاڑی کو صاف کر کے کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہی مسکرا رہا تھا، اور میں بھی مسکرا رہی تھی۔ آج بلال بہت فریش نظر آ رہا تھا، اور میں بھی کافی خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میڈیکل سے ٹیبلٹ کراؤں گی اور بلال کو جاؤں گی، اس کے بعد ہم سکون کریں گے۔ ویسی ٹیبلٹ ہوگی کہ 3 گھنٹے تک ہم لوگ ایک دوسرے کو سکون دیتے رہیں گے۔ اور پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور بلال مجھے اسکول چھوڑ آیا۔ ہم اسکول میں پڑھ رہی تھی، سوچ بھی رہی تھی کہ رات کو کون سے طریقوں سے کیسے کرنا ہے۔ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا کہ میرے ذہن میں وہی رات والا منظر چل رہا تھا، پہلے جو ہم تینوں نے مل کر کیا وہ بھی، اور پھر جو میں نے اور بلال نے اکیلے بھی کیا وہ بھی، اور میں آنے والی رات کے لیے پلان تیار کر رہی تھی۔ بالآخر میری کلاس ختم ہوگی، 1 بج گیا تھا۔ دوپہر کا میں جیسے اسکول کے گیٹ پڑھائی تو بلال پہلے سے گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ میں نے جا کر بلال کو سلام کیا، بہلول نے سلام کا جواب دیا، پھر جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کریم کی شان پر چلو، گرمی زیادہ ہے تو آئس کریم کھاتے ہیں۔ پھر بلال گاڑی کو آئس کریم کی دکان پر لے آیا۔ کا بیان ہم گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں ایک ایسی چل رہا ہے، تم جا کے آئس کریم کا بول کے آ جاؤ، بلکہ لے کر آ جاؤ۔ میں نے بلال کو پیسے لیے بھی، لے جا کر آئس کریم لیا اور گاڑی میں واپس آ گیا۔ ہم دونوں نے گاڑی میں بیٹھ کر مزے سے آئس کریم کھائیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد میں نے کہا، بلال تم گاڑی کہیں کسی میڈیکل پر لے چلو، مجھے کچھ دوائیاں لینی ہے۔ پھر ایک بڑے سے میڈیکل پہ گاڑی لے آیا تھا۔ تم گاڑی میں ہوں، میں آتی ہوں۔ اس نے کہا، جی صبح گاڑی کو بھجوا رہا ہوں، جب تھا تب تک آپ دوائی لے کر لی، اور میں سیدھی میڈیکل پر گئی اور وہ پرچی پر لکھ کر اس بندے کو پکڑا دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا مرض بالکل ختم ہے، زیادہ ٹائم چلنے والی ٹیبلٹ دے دو۔ پھر مجھے ٹیبلٹ دیں۔ ان کا سب سے اچھی والی یہی ہے کہ انہیں اس سے اچھی بات اور ہے جو زیادہ چلتی ہے، میں نے وہی والی دے دو۔ میں نے وہ پورا پتہ لے لیا تھا 10 ٹیبلٹ کا، اور پھر میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، اور پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ ہم نے کھانا بنایا ہوا تھا، چینج کر کے کھانا کھایا، اور پھر سونے کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر رات بھی ہوگی۔ ہم رات کے 2 بجے کا انتظار کر رہی تھی کہ 2 بجے تو میں وٹامن ڈی کربلا کے کمرے میں جاؤں اور کھل کر انجوائے کریں گے، اور پھر بالآخر رات کے 2 بج گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کہانی کا اگلا پر دیکھنے کے لیے 1 منٹ پس بیکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ مکمل ناول آپ کو صرف اور صرف اسی جگہ پر ملے گا۔ آپ دیکھنے والے تمام ویور کا شکریہ۔